الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات بآواز بلند درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص علماء، مشائخ، دوستو، امام علی مقام جگر گوشہ رسول، جگر پارہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں آج کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامل محبت بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے رستوں کا مسافر بھی بنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا۔ حضور کے صحابہ کرام اور نبی کریم کے اہل بیت اطہار، ان کی محبت ضروریات دین کا حصہ ہے۔ اپنے دلوں کے اندر ان کی عظمتوں کو جگہ دیں، ان کی محبت کو اپنے سینے میں خاص کر کے رکھیں، ان کے مقام کو سمجھیں۔ آج چونکہ تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، میں نے اپنے مضمون کے حساب سے کچھ گزارشات کرنی ہیں۔ انسان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اس کی نسبتیں بھی کافی ہوتی ہیں، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی بلندی بھی بہت معنی رکھتی ہے۔ لیکن اگر وہ ہستیاں جن کی بات دنیا میں سند کا درجہ رکھتی ہے، اگر وہ اس شخصیت کے بارے میں کوئی بات کر دیں تو پھر بات اور بلند ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی محدث، مفسر، کوئی شیخ، کوئی درویش بات کرے تو اس کا کیا کہنا، آپ اچھی طرح میری بات کو سمجھیے گا۔ آپ کے ملک کا وزیر اعظم، صدر، اگر آج اپنی گفتگو میں کسی بندے کا نام لے لے اور وہ کہے کہ فلاں بندہ ہے جس سے میں نے بڑا سیکھا ہے، یا فلاں بندہ ہے جسے میں بہت بڑا سمجھتا ہوں، تو فوری طور پر لوگوں کے کیمروں کا رخ اس بندے کی جانب جائے گا کہ یار بندہ ڈھونڈو، وزیر اعظم صاحب نے نام لیا ہے، بندہ ڈھونڈو۔ چلیں وہ تو معاملہ اور ہے نا۔ اگر آپ کے بڑے کسی کا نام لے لیں، آپ کے سامنے ذکر کر دیں کہ وہ فلاں آدمی بڑا کام کا ہے، آپ اسے ڈھونڈنے نکل پڑیں گے۔ کو سیانے بندے نے بتایا تھا کہ فلانا بندہ کام کا ہے۔ میں
آج اس امام علی مقام کے ذکر کے لیے میں اور آپ جمع ہیں جن کو مفسر، محدث، محقق نے نہیں، جن کی عظمت بیان کی، جن کی عظمت رسول کائنات نے بیان فرمائی ہے۔ اب بس اتنا ہی سمجھ لیں یار کہ کس طرح کر کے ہماری توجہات کا رخ ہونا چاہیے امام حسین کی طرف، کس طرح کر کے ہماری طبیعتوں کا رخ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور کس طرح ہمارا انہماک ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترمذی میں موجود ہے، او بھائی صوفیاء عبادت کرتے ہیں، وہ سالکین طریقت تربیت لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، بیٹھ کے طلباء کو پڑھایا جاتا ہے، علم دین سیڑھی بنتا ہے رب کریم تک جانے کی۔ کائنات کے اندر وہ بڑا خوش بخت آدمی ہے جسے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، وہ بڑا سعادت مند ہے، اس کے بخت بڑے عروج پہ چلے گئے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو گئی۔ لیکن آپ ترمذی شریف کی حدیث دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرے میرا رب اس بندے کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ تو یہ تو آپ کے لیے اتنا آسان کر دیا رسول کریم علیہ السلام نے اللہ کی محبت کو، فرمایا تم میرے حسین سے پیار کرو۔ میرے بھائی یہ اتنا سارا بندوبست جو اہتمام کے ساتھ کیا گیا ہے، اس رستے کی نشاندہی کرنے کے لیے جو ہمارے لیے بڑا ہی ضروری ہے، حضور نے فرمایا جو میرے حسین سے پیار کرے اس سے تو میرا رب محبت فرماتا ہے۔ آپ غور تو فرمائیں، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن اور امام حسین، حضور نے بڑے لوگوں کی عظمتیں بیان کی، اور حضور نے کسی کا اشارتاً بھی ذکر کر دیا تو وہ بندہ یوں بلند ہوا کہ ساتواں آسمان مل کے بھی اس کی بلندیوں کو پہنچ نہیں سکے۔ اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ سیدنا صدیق اکبر کا، پھر حضرت فاروق اعظم کا، پھر سیدنا عثمان غنی کا، پھر مولا علی شیر خدا کا۔ یہ درجات جو حضور نے بیان کیے، کیا عظمت ہے، کیا ان کی شانیں جن کو حضور نے مرتبے دیے۔ لیکن حضور جس کی بھی شان بیان کرتے تھے نا، انفرادی کرتے تھے، الگ سے کرتے تھے۔ جس کی بھی شان بیان کی، حضور ممبر پہ بیٹھے ہیں، بندہ حضور کے سامنے بیٹھا ہے۔ حضور جس کی بھی عظمت بیان کر رہے ہیں، کریم ممبر پہ بیٹھے ہیں، وہ سامنے بیٹھا ہے۔ یوں ہی بیان ہوتی تھی نا شان۔ حضور کہتے ہیں سب کے احسانوں کے بدلے دے دی، ابو بکر کا بدلہ اللہ ہی عطا کرے گا۔ صدیق اکبر سامنے بیٹھے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم، شیطان وہ رستہ ہی بدل جاتا ہے جہاں سے میرا عمر گزرتا ہے۔ حضرت عمر بیٹھے ہوئے، حضور گود میں ان پیسوں کو ڈالے ہوئے ہیں جو پیسے حضرت عثمان غنی نے دیے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ بھائی لوگو، آج کے بعد عثمان کوئی کام بھی کرے اس کا کوئی کام اسے نقصان نہیں دے گا۔ حضرت عثمان سامنے بیٹھے ہیں، لیکن قربان جاؤں جس کی بھی حضور عظمت بیان کرتے ہیں، حضرت مولا علی ساتھ کھڑے ہیں، حضور نے بازو تھاما ہے، فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ سب کی شانیں سامنے بٹھا کے ساتھ کھڑے کر کے بیان ہو رہی ہیں، لیکن جب حسن اور حسین کی باری آتی ہے، حضور ان کی شانیں بیان کرتے ہیں تو وہ سامنے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ نبی پاک کے کندھوں پہ سواری کر رہے ہیں، ان کی حضور عظمتیں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک کندھے پہ امام حسن ہے، ایک پہ امام حسین ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات کی؟ اللہ کرے آپ کی توجہ میری بات پہ ہو، آمین تو کہہ دیں۔ چلیں دعا میں تو شریک ہونا چاہیے نا۔ اللہ کرے آپ کی توجہ۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا زندگی میں وہ بھی عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا، وہ بیٹھا تھا میرے ساتھ پر میں تنہا ہی تھا۔ اس لیے خیال نہیں، آپ تھوڑی توجہ تو کریں بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک کندھے پہ امام حسن بیٹھے ہیں، ایک پر حسین بیٹھے ہیں، تو سمجھنا اس شخص کی بلندی کو۔ حضرت عمر فاروق نے نہ کم رشک کیا ہے لوگوں پہ۔ واہ واہ وہ کرتے ہیں جن کی اپنی واہ واہ تھوڑی ہو۔ واہ واہ والا کبھی کسی کی واہ واہ کرے تو پھر اس کی واقعی واہ واہ ہوتی ہے۔ حضرت عمر کی تو اپنی بڑی واہ واہ ہے، لیکن فاروق اعظم نے یہ والا رنگ جب دیکھا نا سیدنا عمر نے، ایک کندھے پہ امام حسن دوسرے پہ امام حسین، تو دور سے دیکھ کے حضرت عمر کہتے ہیں، قریب آگے کہنے لگے قربان جاؤں، دنیا میں بڑے سواریوں پہ سوار ہوتے ہیں،
پر حسن حسین تمہارے بھی صدقے جاؤں، کیسی شاندار سواری ہے تمہاری، کیا سواری ہے تمہاری، ایک کندھے پہ تم حضور کے بیٹھے ہو، دوسرے پہ وہ بیٹھے ہیں۔ اب ذرا آپ اس بات کو پرکھیں، یہ مقام سمجھیں۔ او بھائی، کچھ لوگوں کی شان یوں کر کے دیکھیں تو پگڑی گر جاتی ہے سر سے۔ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کو سلیقہ ہی نہیں ہے حسنین کا نام لینے کا، انہیں پتہ ہی نہیں صحابہ کا ذکر کرنے کا۔ کبھی کسی چکر میں نہ پڑنا، فلانے نے کہہ دیا، فلانا فلاں کہتا تھا۔ ہم نہیں تاریخوں کو جانتے، ہم تو اللہ کے قرآن کو جانتے ہیں۔ میرے رب کریم نے قرآن میں کہا شداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا یہ جو میرے نبی کے ساتھ لوگ ہیں نا، یہ کافروں پہ سخت تھے، آپس میں تو بڑے مہربان تھے۔ تو جب میرا رب کہتا ہے وہ مہربان تھے تو اٹھا کے رکھنا تاریخ اپنے پاس۔ ہمیں تو قرآن نے کہہ دیا رحماء بینہم، اور اقبال ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو حضرت عمر دیکھتے ہی کہنے لگے قربان جاؤں تمہاری سواری پہ۔ حضور نے نظر پیچھے کی طرف کی اور کر کے فرمایا یہ ذرا دیکھنا، یہ بھی رنگ ہے۔ حضور فرمانے لگے عمر اگر سواری بڑی شاندار ہے تو ذرا سوار بھی تو دیکھنا یار، ان کے بھی تو ذرا انداز دیکھنا، یہ سوار ہیں جو سواری کر رہے ہیں، ذرا ان کا بھی انداز دیکھ۔ تو امام حسن کی، یہ میرا پڑھا لکھا دور ہے، یہ میرا سیانہ دور ہے، یہ پیسے والے لوگوں کا دور ہے، یہ سیاستیں جاننے والے لوگوں کا دور ہے۔ اس دور میں لوگ محبتیں بھی سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، حالانکہ جو سوچ کے چیز ہے وہ محبت ہوتی نہیں، وہ تو سیاست ہوتی ہے۔ جو بن دیکھے ہو جائے اور ہو جائے تو بس ہو جائے، اسی کو تو محبت کہتے ہیں۔ یہاں لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں نا، سیانے بڑے۔ وہ پرانے لوگ کیا بات تھی ان کی، آج سے نا 20-25 سال پہلے کسی بزرگ سے پوچھتے نا نام کیا ہے، وہ کہتا تھا غلام حسن۔ پوچھتے نام کیا تو کہتے غلام حسین۔ تو اس سے پوچھتے نا بابا جی، 20 سال پہلے جو بابا جی تھے، کہتے بابا جی کس نے رکھا ہے، تو بابا جی کہتے میرے بابا جی نے رکھا ہے، یعنی دادا ابو نے رکھا ہے۔ ہمارے سادے بزرگ پیار کرتے تھے تو ذرا تگڑا کرتے تھے۔ او سنگیوں، وہ تو پوتوں کو بھی پیدا ہوتے ہی حسن اور حسین کا غلام بنانا چاہتے تھے۔ علماء اس پر کلام کریں گے کہ بی بی کا نام غلام فاطمہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، لیکن آپ دیکھ لیں پیچھے ٹٹول کے کتنی بیویاں غلام فاطمہ ہوتی تھی، کتنی عورتوں کے نام، سچا ستھرا پیار۔ میں نے کئی دفعہ بات کی ہے بہت ساری جگہوں پہ، آج پھر کرتا ہوں۔ میں مدرسے پڑھتا تھا تو میری والدہ نا محرم آتا تو کہتی پترا ٹھوٹیاں تے لیا دے۔ ٹھوٹیاں تو پتہ جے کیوں بھی دسنا پینا ہے، نہیں کچھ بندیاں دا خیال ہے کہ کدے سانو پینڈو نہ سمجھ لین، تسی مینوں سمجھ لو نا پینڈو۔ او بھائی ٹھوٹیاں تو پتہ جے، چلو ہلکا پھلکی ہاں کیتی ہے تسی، کوئی نہیں ٹھبا لگن لگا انشاءاللہ تعالیٰ، تسی شہری رہو گے۔ لیکن وہ اماں کہتی ٹھوٹیاں، تو اب جانا پڑتا تھا 3-4 کلومیٹر لینے ٹھوٹیاں۔ تو میں اماں جی سے کہتا اماں جی ختم پرات وچ بھی ہوندا ہے، میرے استاداں دسیا پرات وچ بھی ہو جاندا ہے، جیڑی کڑائی چ کھیر پکائیے وہ دے چ بھی ختم ہو جاندا ہے۔ تے میری اماں تو نہیں نا مسئلے مانتی بیٹے کے، اماں کہنے لگی تو اپنا کام کرنا، تو اپنا مسئلہ بھی سامتے اپنے مولوی ہوراں دا بھی سام، تو ٹھوٹیاں لیا۔ میں نے ایک دن اماں سے پوچھ لیا، میں نے کہا اماں کوئی حکمت کی سمجھ آئے نا، بھئی جب ایک چیز جائز ہے اور ہمارے گھر میں بہت سارے لوگ چاول پلیٹ میں دے جاتے ہیں، ان کی پلیٹ واپس کر دیتے ہیں، تو ٹھوٹیوں کو کیا ضرورت ہے؟ میری اماں سادی تھیں، سائن نہیں کرنا جانتی تھیں، وہ لفظ ایڑے ترچھے نہیں پڑھنا جانتی تھی، لیکن حسن حسین کی محبت گٹی میں ملی ہوئی تھی۔ یہ سادے لوگوں کو بھی میسر تھا، انہیں پتہ تھا سیدہ پاک کا ذکر کیسے کرنا ہے، ان لوگوں کو خبر تھی حسنین سے پیار کیسے کرنا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کی عقیدت کس طرح سے یہ گٹی میں ملی ہوئی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی پتر اتنی سی حکمت ہے ٹھوٹیوں کی کہ جب کسی کو حسنین کے نام پہ کوئی چیز دینا تو دل نہیں کرتا کہ واپس مانگی جائے، اس لیے خواہش ہے کہ ٹھوٹیوں میں ڈال کے دے، حضور کی اولاد کے نام پہ جو دے دیا سو دے دیا۔ تو محبتوں کا رخ صحیح کریں، دل کا رخ صحیح کریں، اپنی طبیعت سے پوچھیں، تقریر نہ کریں کہ مجھے بڑا پیار ہے حسنین سے، نعرہ خالی نہ لگائیں، آپ اپنی قلبی واردات پر توجہ کریں، دل سے پوچھیں، اس سے پوچھیں اس میں حضور کی اولاد اور اصحاب کا پیار ہے کہ نہیں، اگر ہے تو ایمان مکمل ہے۔
اور اگر نہیں ہے تو پھر اصلاح کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو ان کا پیار، دوسری بات ان کا ادب اور خوب ادب اور خوب ادب اور خوب احترام، تیسری بات جو زیادہ قابل توجہ ہے، جب امتحان آئے نا تو ایمان مضبوط ہونے چاہیے۔ دو تین چیزیں اپنے اوپر زندگی میں لاگو کر لیں، آپ کبھی کمزور نہیں پڑیں گے۔ ایک تو تقدیر پر اپنا ایمان مضبوط کریں، جو رب کریم کا فیصلہ قدرت ہے وہ فیصلہ ہو کے رہے گا۔ یہ جو ہم کچی پکی باتیں کرتے ہیں نا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا بن جائے گا، بچے کدھر جائیں گے، فلانا کدھر جائے گا، ماں باپ کو روٹی کون دے گا، آپ حق پہ ڈٹنا سیکھیں۔ یہ جو آزمائش ہے یہ میرے رب نے قانون بنا دیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وہ فرماتے ہیں میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، کچھ خوف کے ذریعے آزماؤں گا نہیں، ضرور آزماؤں گا، خوف سے، بھوک سے، مالوں اور جانوں کی کمی سے میں تمہیں آزماؤں گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور محبوب جو صبر کریں انہیں آپ جنت کی خوشخبری بھی سنا دیں، انہیں میری رضا کی خوشخبری بھی۔ یہ جو کمزور پن ہے نا عقیدوں کا، یہ بڑی محنت کر کے لوگوں نے ہمیں کمزور کیا ہے۔ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے اینکروں نے، انہوں نے کمزور کر دیا، سیاستدانوں نے ہر بات میں بے یقینی پیدا کر دی، کوئی شے صحیح ہے ہی نہیں ملک کی، تویز دھاگے والوں نے ہمیں بڑا پریشان کیا ہے۔ مذہبی سٹیجوں پہ ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے دین کے ہر شعبے کو مشکوک کرنے کی کوشش کی، معاذ اللہ علماء کو، محدثین کو، حتیٰ کہ صحابہ اور اہل بیت کی ہستیوں تک کو ہدف تنقید بنایا گیا۔ ہر شے مشکوک کرنے میں لوگوں نے کردار ادا کیا۔ مسلمانوں یاد رکھنا، جو قومیں کمزور پڑ جائیں نظریاتی طور پر، فکری طور پر، وہ تو میاں اپنے گھر میں کوئی مضبوط کردار نہیں ادا کر سکتی، وہ تو اپنے محلے میں سچی بات نہیں کر سکتی۔ تو ہمارے تو ذمہ لگایا گیا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم نے لوگوں کو دین کا پیغام دینا ہے۔ تو جو بندہ گھر میں سچی بات نہ کر سکے، گلی چوک چراہے میں سچ نہ بول سکے، وہ دنیا میں احقاق حق کس طرح کرے گا؟ خدا را یہ کمزور ہونا چھوڑ دیں، آپ کے اور میرے حق میں فیصلہ وہی ہوگا جو میرے رب نے کر دیا ہے، فیصلہ وہی ہے، فیصلہ ٹلنے والا۔ کمزوری کس بات کی، پریشانی کس بات کی، کس بات پہ؟ اور جہاں تک تعلق ہے کہ بچوں کا کیا بنے گا تو فلانے کا کیا بنے گا، رزق کی ڈیوٹی ہماری ہے ہی نہیں، یہ تو مالک کی ڈیوٹی ہے، تو وہ رزق بھی پہنچائے گا۔ یہ اگر آپ سوچیں کہ میں دنیا میں لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے اور میرے لوگ مخالف ہو جائیں گے، تو یاد رکھنا عزتیں بھی بندوں کے ہاتھ میں کوئی نہیں، بالکل نہیں، ورنہ لوگ تو بٹن دباتے، رات عزت دیتے، سویرے ذلیل کر دیتے۔ یہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، کس نے کہا ہے لوگوں کے ہاتھ میں؟ یہ نہیں ہے لوگوں کے ہاتھ میں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، خدا را یہ اپنی طبیعتوں سے کمزور پن دور کریں، ایک حدیث یاد رکھیں اور اس پر ڈٹ جائیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی ہیں، حضور فرمانے لگے یاد رکھو اگر ساری کائنات مل کے تمہارا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتی جب تک کہ میرا رب نہ چاہے۔ اور فرمایا ساری دنیا مل کے، میں ملک کی بات، محلے کی بات نہیں کر رہا، دنیا مل کے، حضور فرماتے ہیں تیرا کچھ سنوارنا چاہے تو تیرا نہیں سنوار سکتی جب تک میرا رب نہ چاہے۔ کمزوری کس بات کی، پریشانی کس بات کی؟ ذرا پلٹ کے پیچھے دیکھیں نا، ہم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے وہ میدانوں میں کھڑے رہے، ڈٹے۔ کون سے پیغمبر ہیں جنہیں ستایا نہیں گیا؟ کون سے نبی ہیں جنہیں تکلیف نہیں دی گئی؟ جس طرح آج ہم گلیوں میں اپنے اپنے دکھوں کا رونا روتے پھرتے ہیں، اور جس طرح ہم نے کہہ دیا کہ ہو بڑی پریشانی ہے، فلانا مسئلہ ہو گیا، لائن آرڈر کا مسئلہ بن گیا، غربت بڑی آ گئی، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ یہ خوف کب طاری ہو گیا مسلمانوں کو؟ اتنی جلدی پریشان کیسے ہو گئے؟ کس نے اتنا کمزور کر دیا؟ خدا را آپ سمجھیں، جب حق آتا نا حق، تو حق تقاضا کرتا ہے کہ حق ماننے والے ڈٹنا سیکھیں، وہ تھوڑا سہنا بھی سیکھیں۔ امام علی مقام نے ناز بھی پورے اٹھائے تھے، شان بھی پوری پائی، اور پھر امتحان بھی پورا دیا۔
نہیں سمجھے آپ، تھوڑا نہیں دیا یار، امتحان بھی پورا دیا۔ حضور نے ان کے پورے وجود کو سینے سے لگا کے رکھا تھا نا، تو پھر ان کے پورے وجود میں زخم لگے، پورا وجود زخمی ہوا۔ رسول پاک نے کندھوں پہ بٹھایا تھا نا انہیں، پھر ان کا سر نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میٹھا میٹھا تو آنے دو، تھوڑا کڑوا آ گیا تو تھو کر دو؟ کیا مطلب ہوا اس بات؟ آپ ذرا ٹھہرنا سیکھیں۔ فرعون کی ایک بیٹی تھی، بعض نے کہا ہے کہ لا ولد تھا، لیکن حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں یوں لگتا ہے کہ اس کی اپنی نہیں تھی، اس نے بچی لے کے پالی ہوئی تھی۔ تو فرعون کی اہلیہ جناب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کلمہ پڑھ گئی تھیں، اور وہ ایک گھر میں کنیز رہتی تھی جو اس کی بیٹی کی، لے پالک بیٹی کی خدمت کرتی تھی، وہ بھی گھر میں رہتی، وہ بھی کلمہ پڑھ گئی تھی، دونوں خاموش تھیں۔ ایک دن وہ خادمہ جو تھی وہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، تو کنگھی اس کے ہاتھ سے زمین پہ گری، تو اٹھاتے اس نے کہا اللہ اکبر۔ تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی تو میرے باپ کے علاوہ بھی کسی کو مانتی ہے، کسی کو خدا مانتی ہے؟ اس نے کہا تیرا باپ تو جھوٹا خدا بنا ہوا ہے، سچا تو وہ رب ہے جس کا رستہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دکھایا ہے۔ یہ کام کرنے والی بی بی، گھر میں ڈیوٹی کرنے والی، جھاڑو دینے والی، اس کے ہاتھوں میں طاقت کوئی نہیں، جھاڑو ہے، پر ایمان کی طاقت دیکھو کتنی مضبوط ہے۔ اسلحہ کوئی نہیں، بول پڑی، کہنے لگی اگر بات نکل آئی ہے تو پھر ڈرنا ڈرنا کوئی نہیں، رب وہ ہے جو سب کو پالنے والا ہے۔ اس نے جا کے اپنے باپ کو بتایا، باپ نے بلا لیا، مارا بھی، پیٹا بھی، تکلیف بھی دی، سارا کچھ کیا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لیکن وہ عورت کہنے لگی کہ کلمہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا، اب پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا۔ فرعون نے اس کے بچے بلائے، آخری حال یہی ہوتا ہے نا، بچوں کے نام پہ بلیک میل کیا جاتا ہے، بچوں کے نام پہ بچے بلائے۔ ایک جگہ پانی بڑے سے برتن میں اس نے اچھی طرح سے ابال لیا، ایک بچہ پھینکا، بی بی کھڑی ہے، دوسرا پھینکا کھڑی ہے، تیسرا پھینکا کھڑی ہے، اور جب اس کی چھوٹی سی بچی اس کے اندر پھینک رہا تھا نا، تو بی بی نے بیٹی کی طرف پلٹ کے دیکھا تو بیٹی کہنے لگی اماں، چھوٹی بیٹی، اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی، کہنے لگی اماں دنیا میں کافر کی بات مان کے ذلیل نہیں ہونا، دنیا میں اس کی بات مان کے ذلیل نہیں ہونا، دنیا میں اگر یہ پریشان کرے گا تو یہ پریشانی آخرت کی پریشانی سے بہتر ہے، تو آ میرا رب بڑا ہی فضل فرمائے گا، تو آ اللہ فضل فرمائے گا۔ اور میں مسلم شریف سے وہ حدیث پیش کر سکتا ہوں اصحاب الاخدود میں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ ایک لمبی بات ہے، وہ بھی حضرت صہیب نبی پاک علیہ السلام کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی جب قوم کلمہ پڑ گئی نا تو اس نے خندق کھدوائی۔ وہ ایک طویل واقعہ ہے، ایک ولی اللہ کی کرامت اس میں بڑی مضبوط موجود ہے، عنوان نہیں، اتنی تفصیل سے بات کر نہیں سکتا۔ اس نے بھی خندق کھدوائی، اصحاب الاخدود کے واقعے میں اس کا ذکر آتا ہے مسلم شریف میں۔ خندق کھدوا کے نا تو جتنے لوگ کہنے لگا جو جو کلمہ پڑھیں گے نا یہ میں نے خندق میں آگ جلا دی ہے، وہ بندے سارے آگ میں ڈال دوں گا۔ تو جب لوگ آگ میں جا رہے تھے نا بار بار، تو ایک بی بی اپنا بچہ لے کے آئی، تو بچے کو دیکھ کے عورت ذرا گھبرائی کہ اب میرا بچہ ہے تو یہ بنے گا کیا، تو اللہ نے بچے کو توفیق دے دی، بچہ ہی بول پڑا، کہنے لگا اماں تجھے سامنے آگ نظر آ رہی ہے، وہ آگ نہیں، وہ تو میرے رب کا فضل ہے، اس نے جنت میں ہمارے لیے بڑا کرم تیار کیا ہوا ہے۔ آپ زندگی میں کھڑا ہونا سیکھیں۔ اس عورت کو قتل کر دیا فرعون نے، لیکن جب اس کو قتل کیا تو جناب آسیہ گھر آیا تو کہنے لگی تجھے خیال نہیں آتا، شرم نہیں آتی، تو اتنا زیادہ متکبر ہو گیا، ایک عورت کو جلا دیا، بچے اس کے ذبح کر دیے تو نے۔ کہنے لگا وہ حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھنے لگی تھی، تو حضرت آسیہ کہنے لگی جا پھر کان کھول کے سن، میں بھی حضرت موسیٰ کلیم کا کلمہ پڑھتی ہوں۔ یہ جو ناز و نام میں پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ دھوپ کا جھٹکا نہیں سہ سکتے، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ یہ 4 دن جیل میں رہنا پڑ جائے تو کہتے ہیں ہمیں چھٹی دو، جتنی معافیاں کہتے ہو مانگتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو ہلکا سے ایسی بھی نہیں، ان بیچاروں کو تو ایسی بھی تگڑا چاہیے، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جناب آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت آسیہ ملکہ ہیں، بیسیوں کنیزیں پاس رہتی ہیں،
لیکن بی بی نے کہہ دیا فرعون سے، ایک طرف ملکہ کتنی سہولیات، ایک طرف حق، لیکن انہوں نے تخت کو ٹھوکر مار دی۔ فرمانے لگی میں حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھتی ہوں، جا جو ہوتا ہے کر لے۔ اس نے پہلے تو گھر والوں کو بلایا جناب آسیہ کو، کہا اسے سمجھاؤ ورنہ اس کا وہی حال کروں گا جو میرے گھر میں کام کرنے والی عورت کا کیا۔ گھر والوں نے سمجھایا تو جناب آسیہ کہنے لگی اب تو بات آگے نکل گئی، تر تر شروع ہو کے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے کوئی ترشی اتار دے۔ تو جو اب کر سکتا ہے کر لے، اب تو بات آگے نکل گئی۔ جناب آسیہ کو نا وہ کنیزیں جو کل تک ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی تھی انہوں نے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا۔ اور ملت کے جوانوں زندگی میں تھوڑا کھڑا ہونا سیکھو۔ گھسیٹا، مارا، پیٹا، اتنا پریشان کیا، پر سیدہ فرمانے لگی حضرت آسیہ کے بس بھئی جو ہو سکتا ہے کرو، جو ہو سکتا ہے تم کرو۔ او کچا رانگے للاری والا جیڑا چڑھ دا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ کہ جو ہو سکتا ہے تو کرنا۔ انہوں نے حد کر دی۔ بالآخر کیا کیا کہ جناب آسیہ کو کھڑا کر کے نا دھوپ میں سورج کی طرف منہ کر کے تو ہاتھوں میں میخیں ٹھونک دی، قلے، وجود پھٹ گیا۔ تلوار لے کے اس نے کٹ لگائے جسم پہ۔ تو امام غزالی نے جملہ لکھا ہے حضرت آسیہ کا قربان ہونے کو دل کرتا ہے۔ فرعون اتنی سزا دینے کے بعد کہنے لگا اب تیرا کیا خیال ہے؟ تو آپ فرمانے لگی تیرا قبضہ میرے جسم پہ ہی ہے نا، اس کو سزا دے سکتا ہے نا۔ حضرت آسیہ کہنے لگی اور تیرا قبضہ میرے وجود پہ ہے نا، اسی کو سزا دے سکتا ہے نا۔ تیرا قبضہ میرے وجود پہ ہے نا، پر میرا دل میرے رب کی پناہ میں ہے۔ اور جتنا جتنا تو مجھ پہ تشدد کرتا ہے نا، اتنی میرے رب کی محبت میرے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بڑھ رہا ہے میرے دل میں اللہ کی محبت کا جذبہ، بڑھتا جا رہا ہے۔ رات کو بندھی ہوئی تھی حضرت آسیہ، تو رات کو آئے حضرت موسیٰ کلیم، تو آ کے کہنے لگے میں رب کی بارگاہ سے پیغام لے کے آیا ہوں، آپ کیا فرماتی ہیں؟ میں پیغام لے کے آیا ہوں اللہ کی بارگاہ سے۔ تو حضرت آسیہ کہنے لگی اے موسیٰ آپ پیغام تو لائے ہیں میرے مقدر، پر یہ بتائیے میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ تو حضرت موسیٰ کلیم فرمانے لگے فرشتے آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور میرا رب فرشتوں کے سامنے آپ پر فخر فرما رہا ہے۔ اس خاتون نے جذبہ پیش کیا تو ملا پتہ کیا انہیں؟ پتہ کیا ملا؟ جنت میں مکان تو ملا ہی، انہیں اعزاز تو ملا ہی، اللہ انہیں جنت میں یہ مقام عطا کرے گا کہ ان کا نکاح رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ کیا جائے گا۔ انہیں یہ درجہ ملے گا کہ رسول رحمت علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوگا۔ اپنی زندگی میں استقامت پیدا کریں، زندگی کرنا نہیں آتا، حوصلہ نہیں ہے تو 2 قدم نہیں آپ چل سکتے۔ میں بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ نے خاص غور کرنی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنی چیزیں انسان کو بلیک میل کر سکتی ہیں وہ ساری امام حسین کے ساتھ ہوئی۔ وطن بھی چھوڑنا پڑا امام حسین کو، امام حسین کے بچے بھی پیاسے رکھے گئے، امام حسین کے گھر کے گرد، ان کے خیموں کے گرد دائرے بھی تنگ کیے گئے، قیدی بھی بنایا گیا۔ صبح سے لے کر عصر تک انہیں لاشیں بھی اٹھا کے لانی پڑی۔ انہیں اپنے سامنے 22,000 کا لشکر بھی نظر آتا ہوا دکھائی دیا۔ ہر چیز امام علی مقام کے سامنے تھی، وہ آگاہ تھے یہ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ لیکن جب وہ آخری خطبہ دے رہے تھے نا یزیدیوں کے سامنے، آخری خطبہ میں آپ کو عرض کروں یہ دولت، یہ اقتدار اتنی خوفناک چیز ہے، اتنی خوفناک کہ انسان کے سامنے رسول اللہ کا خاندان بھی کھڑا ہو نا تو پھر بھی لوگوں کو اقتدار ہی نظر آتا ہے۔ اتنی ظالم شے ہے معاذ اللہ کہ نبی کریم کا خاندان، ابھی امام علی مقام کو قتل کرنے والے نماز پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ابھی نماز پڑھیں گے، لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آتا جب اقتدار ہو، کچھ نظر نہیں آتا جب پیسہ نظر آئے، کچھ نظر نہیں آتا جب گورنریاں نظر آئیں۔ یہ حال ہو جاتا ہے انسان کا۔ اللہ اپنے فضل والا معاملہ ہی کرے، اللہ تبارک و تعالی ایمان ہمیشہ قائم رکھے۔ حضرت
امام علی مقام نے جو آخری خطبہ دیا نا، آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ مجھے قتل کیوں کر رہے ہو، مجھے بتاؤ میرا جرم کیا ہے۔ اور امام حسین نے ہر مقام پہ لوگوں کو بتایا کہ یزید محرمات کو توڑنے والا ہے۔ اور میں کئی موقع پہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں، حق اور باطل کی لڑائی ہے، حق اور باطل کی۔ یزید چونکہ شراب پیتا ہے، یزید چونکہ بے حیائی کو فروغ دیتا ہے، یزید چونکہ ایسا نظام لانا چاہتا ہے جس کا دل کرے مسجد جائے، جس کا دل چاہے کلب جائے، تو امام علی مقام نے فرمایا میں دین میں یہ دھاندلی نہیں کرنے دوں گا، دین کے اندر یہ انداز اختیار نہیں کرنے دوں گا۔ دین خالص تھا، خالص ہے اور خالص ہی رہے گا۔ یہ سوچ امام علی مقام، آپ نے خطبہ دیا، فرمایا تم نے اللہ کی حدود کو توڑا ہے اس لیے میں میدان میں آیا ہوں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو پوری طرح سمجھایا اور پھر بھی ان کی بات سمجھ میں نہ آئی، تو امام حسین اللہ اکبر کہہ کے گھوڑے پہ بیٹھے اور پتہ کیا فرمانے لگے ایک طرف حکومت تھی، ایک طرف عزت تھی، تم نے حکومت بچا لی ہے، حسین ابن علی نے عزت بچا لی ہے، لو میں نے عزت بچا لی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مہینہ بھی حکومت نہیں کی، حکومت تو 4.5 سال یزید نے کی، لیکن نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی۔ لوگوں جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کرب۔ اور اس کے بعد بھی ان کا کردار مٹا نہیں، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے معاملات، ان کا طرز زندگی، اہل بیت نبوت کا کردار ہر دور میں، ہر مقام پر شاندار، کھلا ہوا، واضح۔ یہ جتنے لوگ میدان کربلا میں آئے تھے ان کا انجام بڑا خوفناک ہوا، کوئی لمبی حکومت نہیں کر سکا۔ عمر بن سعد جو مقام رے کی حکومت کے چکر میں آیا تھا نا، اس کے تو ہاتھ پیر کٹوا کے پھینک دیا مرنے کے لیے۔ کچھ ایسے تھے جن پر بعد میں کتے چھوڑ دیے گئے، کچھ ایسے تھے جو پیاسے مرے۔ ان میں سے بتائیے کون حکومت پہ رہا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کیا سمجھتے ہیں یہ ظالم کہ اللہ ان کے کاموں سے غافل ہے؟ اللہ تو ڈھیل دے رہا ہے انہیں اس دن کے لیے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یاد رکھنا یہ خون پھر خون ہے، یہ ٹپکے گا تو جم جائے گا، دست قاتل پہ جمے یا کف صحرا پہ جمے، خون جم جایا کرتا ہے۔ اگر قاتل کے ہاتھوں پہ نہ بھی جمے تو زمین پہ جم جاتا ہے، لوگ چل نہیں سکتے، پیر لڑکھڑاتے ہیں۔ کیا بنا ان لوگوں کا؟ تباہ ہو گئے سارے، اجڑ گئیں بستیاں، کوئی نام لینے والا نہ رہا۔ امام حسین کربلا میں تنہا تھے، لیکن قیامت تک کے لیے ان کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ اور یہی نہیں، وہاں بھی اللہ اعزاز دے گا۔ میرے حبیب فرماتے ہیں یار کیا مقابلہ امام حسین کا حکومتوں کے ساتھ، جن کے بارے میں نبی کریم نے فرما دیا کہ یہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ تو جنتی جوان۔ اپنی زندگی کے اندر ایک تو ان کا پیار، ان کی عظمت سمجھے، ادب پیدا کریں۔ تیسرا تھوڑا استقامت کا ماحول پیدا کریں۔ خدا را یہ ہمارے بچے سویرے کچھ سوچتے ہیں، دوپہر کو ساری زندگی منصوبہ ہی نہیں بنا سکے کرنا کیا ہے، طے ہی نہیں ہوا کہ میں نے کرنا کیا ہے، پروگرام ہی کوئی نہیں سیٹ ہو سکا۔ 40 سال عمر ہو گئی، 45 سال ابھی تک مشورہ کر رہے ہیں۔ اور بھائی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 39 سال عمر پائی ہے، پوری 40 نہیں، 39 سال، جس میں وہ روز 5 سپارے قرآن پاک کے بھی پڑھ گئے، 10,000 بار درود پاک بھی روز پڑھ گئے، جس میں وہ خلافت راشدہ کی یاد بھی تازہ کر گئے، لوگوں کو حضرت عمر فاروق کا انہوں نے رنگ بھی یاد کرا دیا، اور 39 سالوں میں وہ شہادت پا کے رب رسول کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو گئے۔ ہم نے کب تک انتظار کرنا؟ کب تک پلاننگ؟ آخر کب تک؟ آپ اپنی زندگی میں کھڑا ہونا سیکھیں، دین کا نام لے کے، حق کا نام لے کے ڈٹنا سیکھیں۔ یہ سارے طبقات جو ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں ان کو بتا دیں کہ اسلام نظریہ ہے، دین اساس ہے، بنیاد ہے، اور بنیادیں انسان کی ہمیشہ مضبوط رہا کرتی ہیں، وہ ہلا نہیں کرتی۔ پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے امت مسلمہ کی طرف۔ ہم نے لوگوں کو، میں یہ کرونا آیا نا جب، تو میں مسلمانوں کی سوچ پہ حیران تھا کہ تم سے تو کافروں نے مضبوط ہونا سیکھنا تھا، تم سے تو انہوں نے مضبوط ہونا سیکھنا تھا، پر تمہارا حال اتنا عجیب ہو گیا کہ سین میں سارے بھر جائیں، معاذ اللہ تو بھر جائیں، خانہ کعبہ نہیں بھرنا چاہیے۔
مسجد نبوی نہیں بھرنی چاہیے. خدا خیر فرمائے. باقی سب جگہ سیاستیں کرو، الیکشن لڑو اور بھاگو دوڑو اور اپنی مرضی آئے تو ریلیاں نکالو، جو مرضی کرو، دعوتیں کھاؤ، کچھ نہیں ہے. لیکن جب مسجد میں جاؤ پھر تمہیں کمزوری نظر آئے گی، پھر تمہیں ڈر لگے. خدا را یہ انداز مسلمانی نہیں. اپنی فکروں کو مضبوط کریں، اپنے نظریات کو مضبوط کریں. جیسے جیسے مصیبت آئے ایمان مضبوط ہوتا جائے. صحابہ پہ جیسے جیسے مصیبت آتی تھی ایمان مضبوط ہوتا تھا. جیسے جیسے ان کے قریب تکلیف آئی ان کا ایمان. ایک صحابی نے جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف ہے، ایک زمانہ ہو گیا ہم تکلیف میں، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو حضور خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرمانے لگے، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں نا، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کا وجود ادھیڑ دیا جاتا تھا لیکن پھر بھی وہ رب رب بھی پکارتے رہتے تھے. یہاں تو میرے بھائی بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی مجھے کئی مہینے ہو گئے 5 نمازیں پڑھتا ہوں پھر بھی میری دکان نہیں چلتی. میں کہتا ہوں تو دکان چلانے کے لیے نماز پڑھتا ہے؟ کہتا دکان کھولتے ہی وہاں سورۃ یاسین پڑھتا ہوں پھر بھی میرا کام نہیں چلتا. تو میں کہا کرتا ہوں سورہ یاسین سے کام صحیح نہیں چلتا. جو قرآن مجید کہتا ہے اس کے مطابق تجارت کار ان اصولوں پہ، پھر کاروبار ٹھیک چلے گا، پھر صحیح چلے گا. ہم نے صرف دین کو تبرک بنا لیا ہے. تو اپنی زندگی کے اندر اپنے مزاجوں میں استقامت پیدا کریں، کھڑے ہونا سیکھیں. ایک شخص نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ دفعہ نہیں آ سکتا، ایک ہی دفعہ آیا ہوں، حضور کوئی ایسی نصیحت کریں کہ میں حضور بوڑھا ہوں شاید دوبارہ نہ لوٹ سکوں. یا رسول اللہ ایک بات جو میری دنیا اور آخرت میں کافی ہو. تو نبی پاک نے فرمایا جب تو نے کہہ دیا نا اللہ میرا رب ہے پھر اس پہ ڈٹ جا. اس نصیحت کو کبھی نہ بھولنا. زندگی میں ڈٹنا سیکھیں اور زندگی کے اندر امتحان دینے کے لیے تیار رہیں اور تقدیر پر اپنا ایمان مضبوط کر لیں کہ ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کے بغیر ایک پتا بھی ہل سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا رب کریم کی چاہت کے بغیر. دیکھیں نا ایک دوائی پہلے کھا رہے ہوتے ہیں فرق پڑتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہی دوائی کھاتے ہیں تو فرق. اس کا مطلب ہے شفا دوائی میں نہیں. رب چاہے تو دعا میں تاثیر پیدا کر دے، چاہے تو نہ کرے. اپنے نظریات کو جمع کریں، اپنی فکروں کو، اور اپنے بچوں کو بھی پکا ہونے کا ماحول دیں. ان کو بھی روز کچا نہ کریں. ان کو نہ کہا کریں کہ امیر ہوں گے تو کچھ بنے گا، پیسے ہوں گے تو کچھ بنے گا. ان کو بتاؤ بیٹا سچ کا سودا کھرا ہوتا ہے، حق کا سودا کھرا ہوتا ہے. اپنی دلوں میں ایسی مضبوطی لے آئیں کہ پھر ہوا جدھر کی بھی ہو، حالات جدھر کے بھی ہوں، پھر زمانے کا رنگ کوئی بھی ہو، آپ کی استقامت اس طرح کی ہو کہ پہاڑ اور آندیاں ٹکرا کے گزر تو جائیں لیکن بگاڑ کچھ نہ سکے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دعا کروں گا، آپ تشریف رکھیں. آپ اس ترتیب کے ساتھ بکھریں گے یہاں سے، اس ترتیب کے ساتھ. دیکھیں کتنے مختصر اور جامع وقت میں ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. آپ اس ترتیب سے بکھریں گے کہ اپنی اپنی جگہ جا کے آپ با جماعت عشاء کی نماز 8:45 جماعتیں ہیں نا جی تقریباً، اس سے پہلے تو نہیں ہوگی کہیں. تو آپ جہاں بھی جائیں گے آسانی سے آپ قریب کی مساجد میں جا کے نماز ادا کر. میری اپیل ہے کہ سارے سنگی با جماعت جا کے مساجد میں نماز ادا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ برکات عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد والہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرما، قبولیت کا شرف عطا فرما. ہزاروں لوگ اس پنڈال میں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ ان میں جو تیرے نیک بندے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کے صدقے گناہگاروں کی بھی قبول فرما. مالک ہمارے دلوں کو دین پر استقامت عطا فرما، ہماری طبیعتوں کو رسول پاک علیہ السلام کی غلامی عطا فرما، ہماری روحوں کو استقامت کا نور عطا فرما. اے کائنات کے مالک، صحابہ اور اہل بیت کی زندگیوں سے خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں باطن کی روشنی نصیب فرما. اے اللہ صبر کی نعمت عطا فرما، شکر کی دولت عطا فرما، استقامت کا نور عطا فرما. جو تو نے ہمارے حق میں فیصلے کیے ہیں، جتنا تو نے ہمیں نوازا ہے، ہمیں اس پر قناعت کی توفیق عطا فرما. اللہ توکل کی دولت عطا فرما. اے مالک کریم، ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کے دروازے کی سچی گدائی اور سچی غلامی عطا فرما. اے کائنات کے مالک، بیماروں کو شفا دے دے،
مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے۔ اللہ جو غریب ہیں مجبور ہیں، صدقہ تجھے اپنے نیک بندوں کا، مالک ہمیں دنیا داروں کا محتاج نہ بنا، اپنے بھرے خزانوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ تو بڑا کریم ہے، امت مسلمہ کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، کرم والے فیصلے فرما۔ اس وطن عزیز پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ قرآن کا نظام کچہری میں بھی نافذ کر دے، پارلیمنٹ میں بھی نافذ کر دے، دین کے جھنڈے کو ہر جگہ بلندی عطا فرما دے۔ اس ملک میں رواداری کو، اخوت کو، بھائی چارے کو، محبت کو، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کر دے۔ ہمیں غیرت ایمانی دے دے، جذبہ جہاد دے دے، شوق شہادت دے دے، عشق رسول علیہ السلام کی دولت لازوال دے دے۔ جتنے لوگ آئے ہیں انہیں قدم قدم پہ برکتیں دے دے، لوٹ کے گھروں میں جائیں تو سب کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما دے۔ جن دوستوں نے یہ بندوبست کیا ہے انہیں بہترین صلہ عطا فرما دے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ مالک تو ہمارے حق میں جب فیصلہ فرمائے تو رحمت والا فرما، رحمت والا فرما۔ اللہ ہماری پردہ پوشی فرما، دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔